بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بڑے دنوں سے یہ والی بات گردش کر رہی تھی کہ آئندہ حکومت نون لیگ کی ہوگی اور آئندہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ وہ قابل قبول نہیں ہیں. ان کے نام کے اوپر کانٹے لگ چکے ہیں اور نواز شریف صاحب کا جو وتیرہ رہا ہے کہ وہ غلام اسحاق خان کے دور سے لے کے ان کی نہ کسی یعنی اتھارٹی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی. اور جو سپر پرائم منسٹر، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سپر پرائم منسٹر جو سہیل ورائد صاحب کی کتاب ہے غدار کون، جو 1999 اکتوبر 1999 کے بعد سعودی عرب کے میں جلا وطنی کے دوران جو قیام تھا نواز شریف صاحب کا، اس میں جو انٹرویوز انہوں نے کیے تھے میاں صاحب کی فیملی کے، میاں صاحب کا، حسین نواز صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، اس طرح ان میں جو نواز شریف صاحب نے جو گلا شکوہ کیا ہے وہ بڑی مزے کی کتاب ہے غدار کون. اس میں آپ کو دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے، سوچنے کا انداز ہے، اپروچ ہے ٹوورڈز پرائم منسٹر، کہ پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے، عوام کا حق حاکمیت کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور مل جل کے چلنے کی جو صلاحیت اور عادت، جو فطرت شہباز شریف صاحب کی ہے، یہ اسی میں پتہ چلتا ہے، انہی انٹرویوز میں. یہ 1999 2000 میں چھپ گئی تھی میرا خیال ہے کتاب، یا 2002 میں چھپ گئی ہوگی، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے. یہ انہی دنوں چھپ گئی تھی کتاب، میں نے انہی دنوں پڑھی تھی. تو اس میں نواز شریف صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ جی کہ وہ تو چاہتے ہیں، وہ تو ان کا یہ سٹائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ آپ کو مل کے چلنا چاہیے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ سپریمیسی جو ہے سول سپریمیسی اس کے قائل ہیں. تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ بڑی چل رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے. یہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے. میں نے بھی، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک پورا آپ کے ساتھ جو گفتگو کی تھی اس میں کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب چونکہ ایک اصولی موقف اپنا چکے ہیں، اور وہ اصولی موقف یہ ہے کہ یہ وہ چاہے ایک دن کے لیے حلف اٹھائیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم کا، یا مطلب مثال کے طور پہ چاہے ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے اٹھائیں، لیکن وہ ضرور اٹھائیں گے. اس کے لیے اس کا پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد ان کے نزدیک جو ہے وہ بڑا میننگ فل ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہے. اور وہ یہ ہے کہ باور کروانا ہے کہ لوگوں کی جو چوائس ہوتی ہے اس کے اوپر اگر آپ اپنی مرضی مسلط کریں گے، لوگوں کی مرضی کو دبائیں گے، تو لوگ آخری فتح جو ہے وہ عوام کی ہے. تو یہ ان کی پوری ایک سوچ ہے. اگر اس سوچ میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو نواز شریف صاحب کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک دفعہ پھر لڑائی ہو جائے گی. تو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. خبر یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ نواز شریف سے نہ مریم نواز سے. وہ جو کاٹے کوٹے لگے تھے وہ پرانی باتیں ہو گئی. وہ باتیں ہو گئی جب 2019 میں اس فقیر نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ شاہد خاقان عباسی سے رابطہ کیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ جی کہ آپ آئیں بات کریں میاں صاحب سے. میاں صاحب نے چنڈی گرا دی تھی، اور میاں صاحب جو ہیں وہ جو عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے، یہ میاں صاحب کو بنایا گیا تھا. ورنہ تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ 2019 سے عمران خان صاحب سے جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی. وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی سازش نہیں تھی. وجہ عمران خان صاحب کی نالائکی تھی. عمران خان صاحب نے جو اپنی زبان دانی کی وجہ سے، جو اپنے نیگیٹو پروپیگنڈے کی وجہ سے جو سودا بیچا تھا، وہ پاکستان کی فوج کو پتہ چل گیا تھا کہ پائن ہے خالی پانڈا ہے، کھڑکدا ہے بس. تو لہٰذا ان کی نالائکی ان کے آڑے آئی. تو نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ ہن مزے لو، اور وہ آخری وقت تک نہیں چاہتے تھے. یہ تو زرداری صاحب نے منایا. یہ تو نواز شریف صاحب جب مانے وہ فروری میں، پھر اپریل میں آپ کو پتہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی. ڈیٹ لکھ دیجیے گا سر جی پروڈیوسر صاحب اس پہ. تو وہ زرداری صاحب نے ان کو منایا تھا، اور زرداری صاحب کے آگے جا کے سامنے جو ترلا ڈالا گیا تھا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا تھا، اور کوئی جھگڑا نہیں تھا. اب یہ ہمیں جو پتہ چل رہا ہے نا، نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آرمی چیف کا جو پھڈا ہوا تھا، یا عمران خان صاحب کا پھڈا ہوا تھا جنرل فیض کے اوپر کہ نہیں اس کو ISI کا ڈی جی رہنا چاہیے،
وہ تو بہانا سی, وہ ایشو نہیں تھا. ایشو دو تھے. ایشو یہ تھے کہ باجوہ صاحب کو لگتا تھا کہ انہیں ہی آرمی چیف ہونا چاہیے, اور انہیں لگتا تھا کہ یہ وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہم چوز کر سکے, وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف ہونا چاہیے. اور وہ 2019 سے یہ اسی کوشش میں تھے. نواز شریف صاحب نہیں مانتے تھے. پھر نواز شریف صاحب کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ باجوہ صاحب نے قائل کیا زرداری صاحب کو, اور قائل کس نقطے پہ کیا کہ این اے اگلا آرمی چیف اپنی مرضی دا لانا ہے, اور آرمی چیف لگا کے وہ اگلا آرمی چیف جو ہے نا وہ عمران خان سے وڈی ایٹم ہے, یعنی کہ فیض حمید. اور انہوں نے 18ویں ترمیم بھی ختم کرنی ہے, انہوں نے صدارتی نظام بھی لے کے آنا ہے, انہوں نے یہ بھی کرنا ہے, انہوں نے وہ بھی کرنا ہے. تو پاکستان نہیں یہ رہنا اگر ڈاڑی مرضی. اور اس سے بھی پہلے جو ہے وہ پاکستان کے جو ابھی بھی کھڑکا ہوا ہے کنستر, یہ کھڑک جانا ہے. یہ باتیں زرداری صاحب نے جا کے جب نواز شریف صاحب کو بتائیں تو ان کو قائل کیا. ادروائز تو جو پلان تھا نواز شریف صاحب کا وہ بڑا زبردست تھا کہ پائن یہ آپ کا شوق تھا پاکستان کے ساتھ ایک عمران خان نامی تجربہ مزید کرنا, تو کرو پلیز انجوائے کریں. اب اس کو ہون گھن مزے تبدیلی دے. وہ جو بلاول بھٹو نے بات کی تھی کہ امپائر سے پوچھوں گا کہ تبدیلی پسند آئی اور تبدیلی سے پوچھوں گا کہ انگلی پسند آئی, کچھ اس طرح کی بات کہی تھی انہوں نے, بڑا زبردست طنز کیا تھا. تو نواز شریف صاحب تو نہیں مانتے تھے, اس وجہ سے مانے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک ہی تقاضا تھا, اور وہ یہ تھا کہ پہلے دن سے اور ابھی تک کہ یہ آپ نے تجربے کیے, آپ نے سارا کچھ کیا, اب اس کو جو کچھ آپ نے کیا تھا 2017-18 سے آن ورڈ اس کو واپس لے لیں. وہ عدالتوں میں کیا تھا آپ نے, وہ آپ نے یا عدالتوں کے ذریعے کیا تھا, فوج کے ذریعے کیا تھا, جو بھی کیا تھا. گریٹ ریسیٹ جس کی جو اصطلاح جب یوز کی جا رہی ہے کنسرنس اور ریلیونٹ کوارٹرز میں, گریٹ ریسیٹ وہ یہی ہے. یہ مطالبہ نواز شریف صاحب کا تھا. تو فوج کہتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اہمی باتیں بنی ہوئی ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا وہ جو کام تھا جو ہم نے پاکستان کی فوج نے پچھلے دور میں ہی طے کر لیا تھا کہ عمران خان صاحب مزید پاکستان اور عمران خان صاحب اکٹھے نہیں چل سکتے, تو ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. پاکستان جو ہے وہ سر اللہ خاک میں بدہن, وہ خطرات پیدا ہو گئے تھے کہ یہ ڈسمینٹل ہو جائے گا, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں جو فیصلہ ہو گیا تھا وہ پچھلے دور میں ہو گیا تھا, وہ کنٹینیوشن ہے, اس کی کنٹینیوٹی ہے, اس کا تسلسل ہے. تو اب بھی فوج وہی کچھ کر رہی ہے جو پہلے فوج کر رہی تھی کہ سیاست سے دور, اور سیاست سے دور ہونے کے لیے یہ میری ایک اصطلاح ہے, ان کو مزید سیاست میں انوالو ہو کے اپنے پولیٹیکل ایکسپیریمنٹس, سیاسی تجربات کے بعد پیدا ہونے والا جو انتشار ہے اس کو سمیٹنا پڑے گا. ادروائز سر یہ ملک بیلنس نہیں ہوگا, یہ ملک جو ہے وہ معمول کے اوپر نہیں آئے گا. تو وہ کر رہے ہیں, ہو رہا ہے وہ والا کام. تو انہوں نے کہا, یا پاکستان کی فوج کی طرف سے یہ ہے کہ میری پھر نہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں, یہ خبر مجھ تک کیسے پہنچی کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, مریم بی بی بنے یا شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں, یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور وہ کام جو کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کے حضور پیش کر دیا. یہ خبر مجھ تک پہنچی کیسے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں نے یہ خبر دیکھی کیونکہ بڑے عرصے سے وہ باتیں چل رہی ہیں کہ شہباز شریف یہ وہ اگلا سین نون لیگ. اچھا یہ باتیں ہیں ہوائی, لیکن کچھ چیزیں جب پریکٹیکل ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ کو کچھ جو ہے آثار نظر آتے ہیں, کچھ آپ کو کام جب شروع ہوتے ہیں تو وہ آپ نوٹ کرنے پڑتے ہیں آپ کو. خبر یہ ہے کہ جو باپ پارٹی ہے وہ اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے. باپ پارٹی جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی, اس کا ایک دھڑا صادق سنجرانی اور قدوس بزنجو صاحب جو ہیں وہ ان کی صورت میں پیپلز پارٹی کے جوائن کرنا چاہ رہا تھا, لیکن قدوس بزنجو صاحب نے صادق سنجرانی صاحب کے کہنے کے اوپر کہا کہ نہیں, باپ پارٹی قائم رہے گی, ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اتحاد کس سے کرنا ہے, ادغام نہیں کرنا, انضمام نہیں کرنا, ٹھیک ہے, مرجر نہیں ہوگا. لیکن سر جو دوسرا دھڑا ہے جام کمال صاحب کی قیادت میں, اس نے نون لیگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. اچھا جی, جام کمال صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو اگر یاد ہو تو وہ صادق سنجرانی اور فیض حمید کا جو گٹھ جوڑ تھا اس کا شکار ہوئے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ
جو پورا چینج آیا ہوا ہے کہہ لیں کہ ریاستی سطح کے اوپر، وہ ہے کہ جو پروجیکٹ عمران خان اور جنرل فیض حمید باقیات جو تھی وہ اس کو ریورس گیئر لگ چکا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ریورس گیئر لگایا ہے وہ اور جام کمال صاحب جو ہیں وہ ایک لائن میں ہیں. اگر ایک لائن میں ہے اور پھر مریم صاحبہ سے ملاقات بھی ہو چکی ہے کم از کم 2 مہینے پہلے جام کمال صاحب کی، اور خبریں اب باہر آنا شروع ہوئی ہیں کہ جی کہ وہ نون لیگ کو جوائن کریں گے، ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے لین سیدھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا مطالبہ تھا اس کے اوپر عمل جاری ہے. میری ایک بڑے اس کے بعد میں نے کہا ہو پہلے تو کام شروع ہو گیا. میں نے پھر پتہ کیا تو میں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ آپ کے خیال میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے، یہ گریٹ ریسیٹ ہے. اور اگر آپ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں تو یہ ناگزیر ہے، اس لیے کہ اس جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی اس کی جو ریورس انجینئرنگ ہے جی وہ کرنے کے لیے وہی کاریگر چاہیے جنہوں نے وہ انجینئرنگ کی تھی. تو لہٰذا جو کام ہوئے تھے زور زبردستی ہوئے تھے وہ ہم واپس کروا رہے ہیں، وہ واپس ہوں گے. اور میں نے کہا کہ جی کہ وہ نواز شریف صاحب میں نے تو سنا مقابلے قبول نہیں ہے آپ کے لیے. انہوں نے کہ یہ آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ قانون سازی کیا ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کر کے یہ پولیٹیکل سائڈ کے اوپر بھی میری ایک اہم شخصیت سے بات ہوئی. زیادہ جو تھا روشنی انہوں نے بڑے بلب کے ساتھ انہوں نے ڈالی. انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، جو قانون بن رہے ہیں اور پھر بڑا کچھ ہو رہا ہے، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے کہ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہو سکتی. اپیل آپ بیک ڈیٹ میں جا کے کر سکتے ہیں. وہ پروسیجر اینڈ وہ جو قانون سازی ہوئی تھی نا سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس وہ والا قانون جو تھا اس کے ساتھ یہ بھی قانون منظور ہوا تھا کہ 100 موٹو کے تحت یا 184 کے تحت جو فیصلے سپریم کورٹ کے ہوئے ہیں اس میں اپیل کا حق نہیں تھا، وہ اپیل کا حق دیا جائے گا. تو سر وہ کہتے ہیں کہ کانٹی ڈال لی گئی ہے، بندیال صاحب جو ہیں وہ شرارت نہیں کریں گے. اچھا وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن نون لیگ ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کام تو اسی لیے ہو رہے ہیں نا کہ وہ گریٹ ریسیٹ کہ نواز شریف صاحب کو زور لگا کے جو نکالا گیا تھا اب ان کی واپسی کے راستے جو ہیں وہ زور لگا کے صاف کیے جا رہے ہیں. تو جب ان کی اہلیت بھی کوئی ایشو نہیں رہے گا، قانون مطلب عدالتوں میں فیصلے بھی ہو جائیں گے، اور جب یہ جو جوڈیشل انجینئرنگ تھی، یہ جو تحفے بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں جو بٹھائے گئے تھے سر، یہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں بٹھائے تھے نا کہ ہم نے اب ان 2 پولیٹیکل پارٹیوں کو رہنے نہیں دینا، اب ہم نے یہ عمران خان 30 سال کم چلے گا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ میڈیا بھی اپنا ہو، اس کے لیے ضروری تھا جج بھی کینڈے کے ہوں، کنٹرول میں ہوں، باغیں آپ کھین سکیں. تو وہ جو جج بفرے ہوئے ہیں، وہ جو کیا نام ہے فیض حمید کی باقیات ہیں، وہ سارے جناب سوتر ہو جائیں گے 16 ستمبر تک. ابھی بھی سوتر ہی ہیں، چوں کی آواز نہیں آ رہی. ماشاء اللہ سبحان اللہ، سارے آنکھوں سبحان اللہ. تو یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ انہی کے لیے ہو رہا ہے. اگر وہ جب سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، انہوں نے وزیر اعظم بننا ہوگا تو آپ بن جائیں. اگر انہوں نے نہیں بننا ہوگا، بیٹی کو بنا لیں، بیٹی کو نہیں بنانا بھائی کو بنا لیں. ساڈا تو کوئی ایشو نہیں، یہ تو نون لیگ کا ایشو ہے. اب ساڈا کوئی ایشو نہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم نے جو زور لگا کے پاکستان کی سیاست میں عمران خان نامی تجربہ کیا تھا وہ سارا تجربہ واپس. تو سر دیکھیں یہ ہے حالات، یہ ہے سیاست. سیاست میں آج جو کیا کہتے ہیں مردود حرم ٹھہرائے جاتے ہیں، کل کو ان کو مسند پہ بٹھایا جاتا ہے. یہی چل رہا. تو فی الوقت پاکستان کی فوج کو سر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نواز شریف بنے، ساگ ڈار کو بنائے، یہ جتنی مرضی بنا، وہ کہنا ساڈا ایشو ہی نہیں ہے. نواز شریف جانے انہوں کا کام جانے، نون لیگ جانے انہوں کا کام جانے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.